وہ خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی کمر پر ایک زوردار لات پڑی اور وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ چچی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، اٹھ کم بخت، ابھی تک سو رہی ہے، فوزیہ کو کالج بھی جانا ہے۔ جب اٹھ ناشتہ تیار کر کے میز پر لگا، بیچاری سعدیہ اپنی کمر کو پکڑتے ہوئے اٹھی اور روتی ہوئی باورچی خانے کی جانب چل پڑی۔ وہ باورچی خانے میں جا کر ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ تیزی سے برتن بھی دھونے لگی۔ اب تک اس خوبصورت خواب کا منظر اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس گرا اور ٹوٹ گیا۔ گرنے کی آواز سن کر اس کی چچی آگ ببولا ہو کر وہاں پہنچی اور تھپڑنے کے ساتھ ساتھ برا بھلا کہتی رہی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے والدین ایک حادثے کا شکار ہو کر انتقال کر گئے تھے، تو اس کے چچا چچی اسے اپنے گھر لے آئے اور بہت پیار سے رکھا۔ تب ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر جب ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تو چچی نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیے۔ وہ اپنی چچی کی مار پیٹ سے تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن معمول کے مطابق چچی سے باتیں سنا کر باہر گئی تھی کہ اچانک ایک دردناک چیخ سنائی دی۔ سعدیہ سارے کام چھوڑ کر باہر آئی تو چچی کو زمین پر گرا ہوا دیکھا۔ اس نے چچی کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی مگر نہ اٹھا سکی۔ اس نے جلدی سے چچی کے موبائل سے چچا کو فون کر کے بلایا اور اس کے چچا جلدی سے گاڑی لے کر گھر پہنچے اور چچی کو ہاسپٹل لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی دائیں ٹانگ پوری طرح ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہونے میں تقریباً 1 ماہ کا عرصہ لگے گا۔ اس دوران ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ وہ سب گھر پہنچے تو اس وقت فوزیہ بھی کالج سے گھر آ گئی تھی۔ جب اس نے اپنی ماں کی حالت دیکھی تو بہت پریشان ہو گئی۔ سعدیہ نے اسے بتایا کہ ڈاکٹروں نے ان کا خیال رکھنے کو کہا ہے۔ فوزیہ نے کہا یہ سب مجھ سے تو نہیں ہوگا، تم ہی خیال رکھا کرو۔ یہ کہتی ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب چچی کو احساس ہوا کہ فوزیہ ان کے قریب بھی نہیں آئی اور نہ کوئی کام کیا جس سعدیہ کو اتنے ظلم کرتی تھی۔ مشکل میں وہی سعدیہ ان کے کام آئی تھی۔ ایک دن چچی نے سعدیہ سے معافی مانگی۔ سعدیہ نے انہیں دل سے معاف کر دیا۔ چچی 1 ماہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد چچی سعدیہ سے بہت پیار کرنے لگی اور سارے کام مل کر کرتے تھے، بلکہ اب انہوں نے سعدیہ کی پڑھائی دوبارہ شروع کروا دی تھی۔